بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 34 پڑھیں گے، اور اس سبق کے اندر ہم المعلقۃ الثانیہ کا شعر نمبر 41 سے لے کر کے شعر نمبر 44 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کا پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ وجاشت الیہ النفس خوف وخالہ مصابا ولو امسى على غیر مرصدی۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وجاشت الیہ النفس خوف وخالہ مصابا، خوف کی وجہ سے میرے رفیق کا دل گھبرا جائے، اور وخالہ مصابا، وہ خیال کرنے لگے اپنے آپ کو ہلاکت کے قریب، ولو امسى على غیر مرصدی، اگرچہ وہ شام کے وقت چلے ایسے راستے سے جہاں گار نہیں لگائی گئی ہو۔ اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ اپنی اونٹنی کی مزید خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری اونٹنی جو ہے وہ قابل اعتماد ہے، اور میں اس پہ سفر کرتا ہوں اعتماد کے ساتھ، اور میں نے اس پر سفر کرتے ہوئے ایسے خطرناک جنگلوں کو طے کیا ہے کہ جنہیں دیکھ کر میرے رفیق سفر جو ہے وہ گھبرا جاتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو منہ کے منہ میں سمجھتے تھے کہ ہم ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن میں تھوڑا بھی پریشان نہیں ہوا، گھبرایا نہیں، اور پھر میں نے اپنی اونٹنی سواری کی ہے۔ جاشت ضربہ یضرب سے یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، جاشا یجیشو جیشن و جیشانن، اس کا معنی ہوتا ہے جوش مارنا۔ اس کے صلے میں جب بحر ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے جوش مارنا، اور جب اس کے صلے میں العین ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا آنسو بہانا۔ جب جاشت النفس آئے تو پھر اس کا معنی ہوگا جی متلانا۔ یہاں پہ جو ہے وہ خوف کی وجہ سے دل کا گھبرا جانا، دل کا ہل جانا، دہل جانا مراد ہے۔ خالہ باب سمیع یسمع سے یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، بمعنی ہے خیال کرنا، گمان کرنا۔ مصاباً یہ باب افعال سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے تکلیف دینا، اور یہاں پر جو اس کا معنی کیا گیا ہے کہ بھئی ہلاکت کے قریب ہونا۔ اسی کا ذکر سورۃ تغابن میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ امسا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، بمعنی ہے شام کے وقت میں داخل ہونا۔ فسبحان اللہ حین تمسون، مرصد جو ہے یہ اسم ظرف ہے، بمعنی ہے گات لگانے کی جگہ، اور سورہ توبہ میں کچھ یوں ارشاد فرمایا گیا ہے وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ آج کے سبق کا دوسرا شعر پڑھتے ہیں کہ اِذِ الْقَوْمُ قَالُوا مَنْ فَتًى خِلْتُ أَنَّنِي عُنِيتُ فَلَمْ أَكْسَلْ وَلَمْ أَتَبَلَّدِ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اِذِ الْقَوْمُ قَالُوا، جب قوم نے مجھے پکارا، من فتن کے نوجوان کون ہے، خِلْتُ أَنَّنِي عُنِيتُ، تو میں سمجھا کہ مجھے ہی مراد لیا گیا ہے، فلم اکسل، پھر میں نے سستی نہیں کی، ولم اتبلدی، اور نہ ہی میں نے کچھ تردد کیا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اذ القوم قالوا من فتن، کہ جب میرے قبیلے اور میرے قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ من فتن کے نوجوان کون ہے، مطلب یہ ہے کہ بھئی کہاں ہے جوان، تو کہتے ہیں کہ بخلت اننی عنیتو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جوان سے میں ہی مراد لیا گیا ہوں، کیونکہ میرے علاوہ کسی اور کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ ان کے امیدوں پہ پورا اتر آئے۔ میں ہی نڈر ہوں، میں ہی بے باک ہوں، اور میں ہی قوم کا خدمت گزار ہوں، میں ہی ان کی تمام تر ضروریات کو پوری کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ من فتن نوجوان کون ہے، تو میں نے کہا کہ میں ہی انہوں نے مراد لیا ہوں۔ تو پھر کہتے ہیں فلم اکسل، کہ میں اس کام میں نہ ہی سستی کرتا ہوں اور نہ ہی میں پھر تردد کرتا ہوں، بلکہ میں یکدم اٹھ جاتا ہوں اور قوم کی خدمت میں لگ جاتا ہوں۔ فتن یہ نوجوان کو کہا جاتا ہے،
اسی طرح یہ فتن لفظ فتن سخی غلام وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ انبیاء میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں قالوا سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراہیم۔ اس آیت مبارکہ میں جو فتن سے مراد ہے وہ نوجوان ہے۔ عنی تو یہ ضرب یضرب سے صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مجہول ہے، بمعنی ہے مراد لینا۔ اکثر یہ سمع یسمع سے مضارع معروف کا صیغہ ہے، بمعنی ہے کاہل ہونا یا سستی کرنا، جیسے کہ سورہ نساء میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کسالہ بمانے سستی کرنا۔ اتبلد یہ باب تفاعل سے صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معروف بمعنی ہے کن ذہنی ظاہر کرنا یا متردد ہونا، شک میں پڑ جانا۔ آج کے سبق کا تیسرا شعر ہم پڑھتے ہیں احلت علیہا بالقدوع فاجزمت وقد خب آل الامعز المتوقد۔ احلت میں متوجہ ہوا علیہا اس اونٹنی کی طرف بالقطوع کوڑا لے کر کے فاجزمت تو وہ تیزی سے چلنے لگی۔ وقد خب آل الامعز المتوقد اس حال میں کہ بڑکتی ہوئی پتھریلی زمین کا سراب بلند ہو رہا تھا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ سورج کی تیز شعاؤں کے اندر اپنی اونٹنی کے تیز رفتاری کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جس طرح کے تیز شعاؤں کے بعد جو سراب ہے وہ پانی کی طرح معلوم ہوتا ہے، تو میری جو اونٹنی ہے وہ تیزی کے ساتھ چلتی ہے اور میں اس کو متوجہ کیے دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ تیز سخت گرمی میں بھی میری جو اونٹنی ہے، میری جو ناقہ ہے، وہ سفر سے انکار نہیں کرتی اور وہ مسلسل سفر کرتی چلی جاتی ہے۔ احلت یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، بمعنی ہے متوجہ ہونا، اور قطیع یہ کوڑے کو کہا جاتا ہے۔ فاجزمت باب فعال سے صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف بمعنی ہے تیز چلنا۔ خبا یہ باب نصر ینصر سے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، بمعنی ہے بلند ہونا، بڑھنا، اور یہ جملہ حالیہ ہے۔ آل سراب کو کہا جاتا ہے، اور سراب سخت موسم گرما میں ریت کے جو ذرے ہوتے ہیں وہ دور سے دکھائی دینے والے کو پانی کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ امعاز جو ہے یہ پتھریلی زمین کو کہا جاتا ہے، سخت جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کی جو مؤنث ہے وہ معزاء آتی ہے اور جو جمع ہے وہ معزاوات اور امازع آتی ہے۔ متوقد یہ باب تفاعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، بمعنی ہے بڑکنا، جیسے کہ سورہ رعد میں ہے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، یوقدون بمعنی ہے بڑکنا۔ آج کے سبق کا چوتھا شعر ہم پڑھتے ہیں فضالت کما زالت ولیدت مجلس تری ربها ازیال سحل ممدد۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں فضالت کما زالت ولیدت مجلس، میری اونٹنی اس ناز و نخرے کے ساتھ چلتی ہے، کما زالت ولیدت مجلس جس طرح کے مجلس کی رقاصہ ناز و نخرت کے ساتھ چلتی ہے، توری ربہا جو اپنے مالک کو دکھاتی ہے اپنے سفید اور دراز چادر کے دامن کو۔ اس شعر کے اندر شاعر جو ہے اپنی اونٹنی کے چلنے کے انداز کو مجلس کی رقاصہ کے چلنے کے ساتھ اور اس کے نخروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری اونٹنی اس ناز و نخرے کے ساتھ چلتی ہے جس طرح کے جو ولید مجلس ہوتی ہے، رقاصہ مجلس ہوتی ہے، وہ ناز و نخرے کے ساتھ چلتی ہے اور اپنے ناظرین کو یعنی اپنے انداز سے اور نخروں سے وہ متوجہ کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح میری جو اونٹنی ہے وہ بھی ناز و نخرے کے ساتھ چلنے والی ہے۔ زالت یہ ضرب یضرب سے صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف ہے، بمعنی ہے لڑکی کا دامن کھینچتے ہوئے ناز و نخرے کے ساتھ چلنا۔ ولیدت جو ہے یہ لڑکی کو کہا جاتا ہے، اور ولید مجلس سے مراد وہ رقاصہ یا وہ طوائف ہے جو ناچ کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہتی ہیں۔ مجلس محفل کو کہا جاتا ہے۔ تری یہ باب افعال سے صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف ہے، بمعنی ہے دکھانا، جیسے کہ سورہ انعام میں ہے اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات،
रब ये मालिक, सरदार या दुरुस्त करने वाले को कहा जाता है। इसी तरह परवरिश करने वाले को भी रब कहा गया है, जैसा कि अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत फरमाते हैं सूरह ज़ुखरूफ में, फ़क़ाल इन्नी रसूलु रब्बिल आलमीन। इसी तरह फरमाते हैं कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। यहाँ पे रब परवरिश के माने में है इस आयत मुबारका में। अज़याल ये ज़ैलुन की जमा है, बमाना है किसी चीज का आखिरी हिस्सा। यहाँ पे मुराद जो है वो दामन है। सहलिन ये सफेद सूती कपड़े को कहा जाता है। मुमद्दद ये बाब तफ़ईल से इसमें मफ़ऊल का सीगा है, बमाना है फैलाना, जैसा कि इरशाद खुदाबंदी है सूरह अनफाल में, मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। इस आयत मुबारका में मुमिद्दुकुम जो है ये फैलाने के माने में है। अजीज तलबाए किराम, आज के सबक के लिए इतना ही काफी है, बाकी इंशाअल्लाहुल अजीज हम आइंदा सबक में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।